میں پہنچ چکا ہوں مشہد، اور مشہد میں اس وقت 12 بجے ہیں رات کے، اور یہ ہوٹل ابریشم ہے، اور یہ ویو ہے ہوٹل ابریشم مشہد میں، جو روزے سے تقریباً 5 منٹ کی واک ہے۔ اور یہ شاپس ہیں جو اس وقت رات 12 بجے کھلی ہوئی ہیں، اور یہ بہت ساری شاپس ہیں 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں، اور کچھ بند بھی ہیں اس وقت۔ اور یہ اسٹریٹ دیکھیں کتنی صاف ستھری ہے، اور یہ حرم امام علی رضا علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے۔ یہ ہوٹل ابریشم کا روم ہے، 4 بیڈ روم ہے، اور یہاں ہم اسٹے کر رہے ہیں، اور اس میں میرے ساتھ دیگر دوست ہیں جو گروپس کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ٹی وی LED اور تمام فیسلٹیز AC کی موجود ہیں، اور یہ واش روم ہے، کتنا صاف ستھرا ہے، اور یہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم کبھی آپ کو آنا ہو تو آپ کو معلوم چل سکے کیا یہاں پہ چل رہا ہے۔ یہ صحن ہے مولا امام رضا علیہ السلام کے روضے کا، یہاں سے انٹرنس ہوتی ہے، ہم باب رضا سے داخل ہوئے ہیں۔ میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا، یا امام رضا، 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 یا امام رضا۔ تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا، شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا، ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی۔ میں مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کے بالکل سامنے کھڑا ہوں، اور آپ کو اس کی زیارت کرواتا ہوں روضے کی۔ الحمدللہ۔ نا لاکھوں کا ہجوم، یہ فیض مل رہا ہے تو آپ جا کے 10 لوگوں کو اور بھیج رہے ہیں، سمجھ رہے یہ بات ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں ہم ہر روز بسم اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، پتہ تک نہیں ہلتا، لیکن بعض ایسے انسان گزرے ہیں ادھر بسم اللہ کی تلاوت کی دریاؤں نے راستہ دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے، ایک زمانہ ایسا آیا تھا جس کا نام علی حسن زینب فضہ کنیز ہوتا تھا، تخت پر بیٹھنے والے کے ڈر خوف سے اس کو دیکھ کے لوگ راستہ بدل جاتے تھے۔ جس کو دیکھ کے راستہ بدلنا ہے اس سے رشتہ ازدواج میں کیسے منسلک ہونا ہے۔ تو یہ ایک درد لے کے مولا کے قدموں میں گئے، مولا آپ کے ماننے والے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مجھے کچھ نہ ہے۔ یہ پھر لکھ کے دیتے تھے، جو بھی اس کے اوپر عمل کرتا تھا فوراً اس کو رزلٹ ملتا تھا، اس کا گھر آباد ہو جاتا۔ ان کا انتقال ہوا، انہوں نے وصیت کی میری قبر دائر کے قدموں کے نیچے بنائی گئی۔ اب ان کی قبر یہاں پر ہے، 14 مرتبہ درود پاک کی تلاوت کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں 40 دن 40 مرتبہ سورہ یاسین، نہ آپ 40 دن ہے نہ آپ 40 مرتبہ یہاں پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ بھی پڑھ لیجیے یقین کے ساتھ کافی ہے، باقی 40 مرتبہ وہاں جا کے مولا ممنون ہو، وہاں جا کے آپ 40 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ آپ نے 14 مرتبہ دیکھیں آپ کے خاندان میں کوئی محلے میں رشتہ داروں میں ایسے بچے بچی ہوں گی جن کو یہ مشکل ہے، آج آپ کسی کی مشکل کے لیے دعا مانگ کے جائیں گے، کل کو ہمیں کوئی اور پریشانی آتی ہے، خدا کسی مومن کے دل میں ڈالے گا، ولی اللہ کے حرم میں ہمارے لیے دعا مانگے گا، ہماری مشکل حل ہو جائے گی۔ تو کسی نہ کسی کی نیت سے آپ ضرور وہاں گئے، صرف کھڑے ہو کے یہاں کے بیٹھ جائیں، یہاں ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں، اول آخر 14 مرتبہ درود پاک کی تلاوت کریں۔
اور پھر اس کو ہدیہ کریں آیت اللہ حسن نخودگی کو، پھر 2 رکعت نماز یہاں پہ حاجت کی پڑھیں، نماز حاجت پڑھنے کے بعد مولا رضا سے توسل کریں، کہیں مولا یا آپ کے ماننے والے آپ کے چاہنے والے ہیں ان کا گھر آباد کر دیں، گھر آباد ہوگا، معاشرے میں وہ آئے گا یا آئے گی جو اس ماں کے دل کو تسکین پہنچائے، جو ماں کربلا کی تپتی ریت میں اپنے لال کو پیاسا ذبح ہوتا دیکھتی رہی، کوئی رونے والا نہیں تھا، ایسا ہو کہ جو سینے پہ ہاتھ مارے زبان سے یا حسین کہہ کے صف اذا بچا کے سجدہ کے دل کو تسکین پہنچائے۔ اس انداز میں دعا مانگے کہ مولا آپ کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو، ان کا گھر آباد ہو، یہ دعا مانگ کے جائے، انشاءاللہ بہت جلد ان کو رزلٹ ملے گا جن کے لیے دعا مانگیں گے۔ صلوات پڑھیں۔ یہ ویڈیو پہنچی ہوگی، کسی کو زبان ملی ہے، کسی کو آنکھیں ملی ہیں، کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، یہاں توسل کیا، علی علی کرتے ہوئے یہاں سے گئے ہیں، حتیٰ کہ ابھی 7 سال کا بچہ پاکستان سے کورونا سے پہلے لائے تھے، بچپن سے بول نہیں سکتا تھا، آپ ویڈیو بہت زیادہ آپ نے فیس بک میں دیکھی ہوگی، 18 سال کی خاتون میں گئے، اس سے لے کے بچپن سے ویل چیئر پہ توسل کیا، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کر گئی۔ واحد یہ جگہ ہے جہاں پر مرادیں پوری ہوتی ہیں، یہاں پر شفا ملتی ہے، جسے باب المراد کہتے ہیں۔ کیوں یہاں شفا ملتی ہے؟ خدا ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں خلق کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ مجھ سے جو مانگو گے ملے گا، ادعونی استجب لکم۔ شرط کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مانگو وسیلے کے، وسیلے کے لیے کبھی بیت اللہ، کبھی بیت المقدس، کبھی جنت کی مختلف جگہ پہ جاتا ہے، جہاں جاتا ہے شیطان کاش کے لفظ کو ذہن میں لے کے آتا ہے، مدینہ پہنچا، کاش میں کربلا جاتا، مدینے والے بھی راضی ہوتے، میری حاجت روائی ہو جاتی۔ کربلا پہنچا، ذہن میں کیا آتا ہے؟ کاش میں مشکل کشا امیر کائنات کے در پہ چلا جاتا، وہ میری مشکل کشائی ہو جاتی، کربلا والے بھی راضی ہوتے۔ یعنی وہ ہمیشہ نا امید کرتا ہے، ذہن میں کاش لے کے آتا ہے، کاش میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، یقین کی منزل وہ عنایت ہونے ہی نہیں دیتا۔ لیکن یہ آئے ہیں دنیا میں انسان کو یقین کی منزل دلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے آئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور جہاں پہنچ جائے انسان تو مایوس ہو ہی نہیں سکتا، لفظ کاش اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا نے آپ کے اوپر اتنا کرم، اتنا لطف کر دیا ہے، ایسی جگہ پر پہنچ کر بھی انسان شک کرے، پھر اس کے بعد اس کے لیے کامیابی کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کیونکہ واحد یہ جگہ ایسی ہے، جب آپ یہاں پہنچ گئے تو آپ ایک وسیلے کے حضور حاضر نہیں ہیں، بلکہ بیت المقدس آپ کے سامنے ہے، بیت اللہ آپ کے سامنے ہے، مدینہ منورہ آپ کے سامنے ہے، جنت البقیع آپ کے سامنے ہے، نجف اشرف آپ کے سامنے ہے، کربلا واللہ آپ کے سامنے ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا حرم مطہر آپ کے سامنے، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا حرم مطہر آپ کے سامنے، امام رضا علیہ السلام کی ذریعہ آپ کے سامنے، یعنی تمام مقدس واسطے وسیلے جو جا کے آپ نے خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے تھے، خدا نے تمام وسیلے آپ کے سامنے رکھ دیے، جہاں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ میں 14 معصوم کے نور کی تجلی ہو، وہیں پہ حاجت روائی ہوتی ہے، وہیں پہ مشکل کشائی ہوتی ہے، وہیں پہ مرادیں پوری ہوتی ہیں، اسی لیے اسے باب المراد کہتے ہیں۔ وہ سامنے جو 2 شیر کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ مولا کی اس معجزے کی ہے، جب امام نے اپنی آنکھ کی تجلی دکھائی، بنی ہوئی شیر کی تصویر کو حقیقت میں شیر بنا دیا، وہ بالکل نیچے وہ فروزہ دنیا کا سب سے انمول، سب سے قیمتی فروزہ ہے، جہاں نکارہ بجایا جاتا ہے اسی جگہ پر یہ فروزہ اٹھا کے دے دے گا۔ تو اس طرح کی ہے، ان چیزوں میں خدا تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے راز ہے، طاقتیں رکھی، قدرت رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ فروزہ ہے، یہ رنگ چینج کر رہے ہیں، ان کو پہننے کے لیے کچھ قانون بنائے ہیں، کچھ اب وظائف ہے، کوئی عمل ہے، کوئی احترام ہے ان کا، کوئی ان کی اپنی خوراک ہے، کوئی ظاہری خوراک ہے، کوئی باطنی خوراک ہے، حتیٰ کہ ان کو پہننے سے پہلے آپ باقاعدہ طور پہ ان کو اس کا غسل دیں، اور اس کے بعد آپ دور کر نماز پڑھیں ان کو فعال کرنے کے لیے شاد، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف کی تلاوت کریں، پھر 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، 11 مرتبہ قل واللہ پڑھیں، پھر درود پاک کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو دستور دے، حکم دے کہ میں خدا کی مخلوق، اور خدا نے اشرف مخلوق مجھے بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اور تجھے میرے فائدے کے لیے خدا نے خلق کیا، اور میں نے الہی کلام کی تیرے اوپر تلاوت کی ہے، اور اس کا صلہ یہ ہے کہ آج کے بعد تو نے میری اس معاملے میں مدد کرنی، میری حفاظت کرنی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے، پھر اس کے بعد کبھی کسی کے ہاتھ میں نہ دے،
याद रखे अपने हाथ की अंगूठी पहनी हुई आप किसी को दिखाए ना, क्योंकि उसके अंदर जो मनफी जो नेगेटिव पावरें होती हैं वो इसके अंदर फौरन मुंतकिल हो जाती है, जब आप पहनेंगे आपके अंदर आ जाएगी, ठीक, जज्ब करती है। सही, आपके ऊपर जितने भी असरात आने वाले होते हैं इनको जज्ब करती है, जज्ब करने के बाद ये रोकती है, उनका दिफा करती है, अपने ऊपर लेती है आपके आपको। ये खुदा ने हमारे ऊपर बड़ा करम किया, बड़ा लुत्फ किया हुआ। बेशक बेशक। ये म्यूज़ियम है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे। या इमाम रज़ा, 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 या इमाम रज़ा। हर नफ्स हर घड़ी मेरे दिल से यही आ रही है सदा, या इमाम रज़ा, 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 या इमाम रज़ा। तेरी अज़मत पे भला क्यों न दलालत बनता, शेर कालीन का किस तरह न जिंदा होता, है हकीकत यही तेरी मर्जी में ही है खुदा की रजा, या इमाम रज़ा, 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 या इमाम रज़ा। गैर मुमकिन को यूं होते हुए देखा मुमकिन, जागती आँखों से जन्नत में गुजारे कई दिन, उसको क्या हो यकीन जिसने देखा नहीं कभी रोज़ा तेरा, या इमाम रज़ा, 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 या इमाम रज़ा। रब्त कैसा ये मेरे ज़हन में आया है अभी, जैसे गहवार ने फितर उसको शिफा बांटी थी, वैसे ही रोज़ शब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के कुछ हरम के मौज़ूआत हैं और जो तारीख़ के हवाले से यह तमाम चीज़ें रखी गई हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा। अपने मशहद से जो पलता हूँ तो मेरे मोहसिन, सांस लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी है ये सुकून मैं कहीं भी रहूं, दिल वही है मेरा, या इमाम रज़ा, 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 या इमाम रज़ा। कैसे समझेगा ज़माना तेरे नौकर की हदें, तेरे मारूफ ने बांधी है समंदर की हदें, बढ़ते तूफान का रुख बदलता गया उसने जब दी सदा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा। ये ताले रखे हुए हैं, ये सारे लॉक होते थे उस दौर में, और ये चाय के लिए कहवे के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। हरम का दरवाज़ा पाक है।
میوزیم میں یہ جالیاں بھی رکھی گئی ہیں. امام رضا یا امام رضا یا امام رضا پوچھنے حال نکیرین جب آئے میرا میں نے دہرایا جواباً جو قصیدہ تیرا وجد میں آ کے پھر وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا یا امام رضا یا امام. یہ بھی امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں جو میوزیم ہے اس کے ہم فرسٹ فلور پر آئیں اور یہاں مچھلی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں اس میں یہ رکھی گئی ہیں اس میں. یہ سیپیاں ہیں جو سمندر میں ہوتی ہیں. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہ بھی کوئی فش لگ رہی ہے کوئی سمندری. اسی مچھلی کے دانت نظر آ رہے ہیں مجھے. یہ جنگوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کے تصویریں بنی ہوئی ہیں. یہ کچھ تغرے رکھے ہوئے ہیں. اس میں بھی بادشاہوں کی کچھ تصویر ہے. یہ غدیر کا یہ فن پارے ہیں کچھ جو بہت ہی اچھے سے بنائے گئے ہیں. یہ سب ہینڈ میڈ ہے. یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا. السلام. ابھی ہم کوئی ویپنس دیکھ رہے ہیں. ویپن ہیں انسٹرومنٹس بھی ہیں اس میں کچھ جو پرانے دور میں استعمال ہوا کرتے تھے. یہ بھی کوئی انسٹرومنٹ لگ رہا ہے. دوربین ٹائپ کی کوئی چیز لگ رہی ہے. دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا اس پہ. ٹیلیسکوپ. یہ انسٹرومنٹس ہے دوربین ہے. پرانے دور میں یہ استعمال ہوا کرتی تھی. یہ پرانے دور کے بنے ہوئے ہیں. یہ بھی انسٹرومنٹس ہیں 1700 عیسوی میں بنے ہجری میں. یہ تمام کیمروں کا کلیکشن ہے جو مختلف ادوار میں استعمال ہوئے ہیں. اس میں 19 سینچری کے ہیں یہ سارے تقریباً جو ادوار میں استعمال ہیں. یہ بھی انسٹرومنٹس ہیں
टेलीस्कोप है। ये घड़ियाँ हैं, वॉच हैं, मुख्तलिफ़ अदवार में ये इस्तेमाल हुए हैं। ये भी म्यूज़ियम का हिस्सा है। ये कश्ती है, बहुत ब्यूटीफुल है। ये भी पुराने अदवार में इसी तरीके से इस्तेमाल हुआ करते थे। लेकिन बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है, क्योंकि अभी हम समंदर में ऐसा लग रहा है। ये फ़ौजी सामान है, जंगी सामान। जंग के वक्त ये हाथ में हुआ करता था, सलार के, फ़ौज की, और ये उनका लिबास है। ये जंगी सामान है, जो तलवारें इस्तेमाल हुई पुराने अदवार में, इस तरीके से हुआ करता था। ये बंदूकें हैं जो पुराने दौर में इस्तेमाल हुई, और अब ये म्यूज़ियम का हिस्सा है।